بہت زبردست. اچھا جناب, یہ بتائیے آج کا ٹاپک جو ہے, جو ہمارے فوجی حضرات ہے ہاں اور جو ہمارے فریڈم ہاں فائٹرز ہے جو نان مومن ہے, ٹھیک ہے, تو ہاں ہاں ان کو جنت ملنی چاہیے. دیش کے لیے جو بلیدانی دے دیتے ہیں, بلیدان دے دیتے ہیں, قربان ہو جاتے ہیں, ان کو جنت ملنی چاہیے کہ ایک آتنکی ہے, مومن ہاں. آتنکی, جس نے کدھر جا کے بم پھوڑ دیا اور جا کے تباہی مچا دی, اس کو جنت ملنی چاہیے آپ کے حساب سے؟ جو آتنکی ہے نا, وہ چاہے مومن ہو یا نان مومن ہو, اس کو جنت تو ملنی ہی نہیں چاہیے. لیکن اسلام اور کے حساب سے تو ملے گی. جو ہاں اسلام کے حساب سے تو ملے گی نا کبھی نہ کبھی تو, کیونکہ نہیں. ایمان ہے. رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان آپ بچا کے لے کے جاؤ گے تو ایک نہ ایک ہاں دن تو آپ کو جنت ملے گی. یہ بات تو بالکل طے شدہ ہے, کوئی اس میں تو اختلاف بھی نہیں ہے اسلام میں. تو جیسے دیکھیے, آپ نے جیسے سوال کیا رکھا ہے کہ ملنی قصاب چاہیے ہے. یا نہیں ملنی چاہیے. ہاں آپ نے چاہیے والا سوال پوچھا ہے نا, ہاں ہاں تو یہ میری سوچ ہے کہ ہاں کسی بھی لیکن آتنکوادی کو جنت ہوں نہیں ملنی چاہیے. تو آپ تو پھر اللہ کی سوچ سے, اسلام کی سوچ سے اچھے ہوئے. آپ تو اللہ اور نہیں, اسلام کی سوچ ایسا سے نہیں اچھے ہو ہوئے نا. سکتا. آپ چاہ رہے ہو کہ جنت ان کو نہیں ملے, لیکن اللہ تو دے دیں گے جنت. اسلام کے حساب سے تو ان کو کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے کہ سیدھا معاف بھی کر دے, ہو سکتا ہے جب ہاں سزا وزا دے کے پھر بعد میں جنت دے دے. تو جنت تو ملنی ہاں, اگر پکی ہے. اللہ تعالی اللہ چاہے گا تو دے گا, نہیں چاہے گا ایگزیکٹ تو نہیں دے گا. نہیں نہیں لیکن نہیں 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 ہماری ایسا سوچ نہیں تو ہے. یہی کہتی ہے کہ اللہ چاہے گا تو دے دے گا. نہیں اللہ ایسا چاہے گا نہیں. ایسے لوگوں کے لیے. ہیلو. جی پریٹی ہومن جی, آپ کا استقبال ہے. جی تھینک یو سو مچ. جتنے بھی آتنکوادی ہیں وہ اسی لیے اٹیکس کرتے ہیں, جنت کے لالچ میں کرتے ہیں. بالکل نہیں, اگر پریٹی ہومن جی چلو تھوڑے دیر کے لیے جو ہمارے بھائی لوگ ہیں جو سافٹ اسلام کو ہوں، مانتے ہیں, تھوڑے دیر کے لیے جی. مان لیتے ہیں کہ وہ آتنکوادی ہے, ہوں. اس نے غلط کیا, ٹھیک ہے, لیکن ہاں. اسلام کے حساب سے تو وہ ایک نہ ایک دن تو جنت میں جائے گا ضرور. جی بالکل, اینڈ پہ اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. جنت ہی ہے. تو یہ جو ہمارے جو بھائی ہے ڈو یور بیسٹ صاحب, یہ کہہ رہے کہ ان کو جی. جنت میں نہیں ملنی چاہیے, لیکن اللہ وہ تو آپ جنت دے گا. ان کے کہنے سے نہیں رول بدلیں گے نا. کیا کہتے ہو ڈو یور بیسٹ صاحب, ڈو یور بیسٹ ناؤ, جی, کیا کہتے ہو پھر؟ آپ کی اگر سوچ اللہ اچھی ہے تعالی کیا چاہے اسلام گا کی سوچ تو اچھی ہے؟ دے گا. تو وہی کہہ رہا نہیں, ہوں کہ اسلام آپ کی سوچ تو اچھی سب ہے سے کہ زیادہ اسلام کی اچھی ہے. سوچ اچھی ہے؟ اسلام کی سوچ ہم سے زیادہ اچھی ہے. ایگزیکٹلی. یعنی اسلام کی ہاں, سوچ جو ہے کہ وہ آتنکوادی کو جنت ملے گی, یہ سوچ زیادہ اچھی ہے آپ کی سوچ سے, یہ کہہ رہے ہیں نا آپ؟ اسلام کہاں یہ کہتا ہے کہ آتنکوادی کو جنت مل جائے گی. اسلام جتنی کے سزا اس حساب کو سے مل جائے گی نا, وہ سزا اگر انسان کو دکھا دیا جائے نا, تو پھر ہوں انسان بھی کہے گا کہ ہاں اتنی سزا اسے مل گئی ہے کہ انہیں 100 ہوں جانے لی یا 10 جانے لی, جتنی بھی جانے لی, اتنی سزا تو اسے مل گئی ہے. ارے بھائی مل گئی سزا, اس کے بعد جائے گا تو جنت میں ہی نا. ہاں, ہو جائے گا سکتا تو ہے اللہ بلا تعالی کے چاہے گا تو. اگر اللہ تعالی اس کے اندر ایمان دیکھے گا رائی کے دانے کے برابر بھی, تو اسے ہاں جنت میں داخل کرے گا. تو وہی کہہ رہا ہوں نا, ابھی جو قصاب جو تھا, قصاب جس نے آتنکوادی حملہ ہاں, کیا تھا, وہ مسلم تھا کہ نہیں تھا؟ پتہ نہیں, یہ تو معلوم نہیں ہے. اس کے ڈاکیومنٹس, اس آپ کے مجھے قصاب کے بتائیے, دل میں ہم جھانکنے نہیں گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی جھانک کنہیا سکتا لال ہے کہ جی اس کے کے دل میں ایمان مرڈررز. ہے کہ نہیں ہے. میرے بھائی صرف نام تم سے کوئی مومن نہیں ہوتا سنو ہے. سنو, میری بات سنو, تمہیں ظاہر پہ جانا ہے, تم کو دل میں نہیں دیکھنا ہے. کوئی ایک انسان اگر وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تمہارے سامنے, اگر وہ مسلمان ہے تو تم اس کو مسلمان ہی مانو گے, کیونکہ تم اس کے ظاہر پہ چلو گے, نہ کہ اس کے باطن میں کیا ہے. سمجھ رہے بات؟ ہاں قصاب جو ہے ہاں وہ مومن تھا کہ نہیں تھا, مسلم تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں, شاید تھا. شاید کیا تھا نا, تو اس کو جنت ملے گی نا, کبھی نہ کبھی تو جنت ملے گی.
اب یہ ہم کیسے کہہ دیں گے؟ ہم اس کے ظاہر پہ کیسے کہہ دیں گے کہ وہ کیونکہ جنت اللہ تعالیٰ سے جنت دے گا کہ نہیں دے کیونکہ گا؟ آپ اس بات کے مکلف نہیں ہو کہ آپ جو چیز پرکھ نہیں سکتے، کسی کے دل کے اندر کا حال آپ نہیں جان سکتے ہو، اس وجہ سے آپ اس بات کے مکلف نہیں ہو کہ اس کے دل میں کیا تھا. آپ اس کا ہاں ظاہر دیکھ سکتے ہو کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہے، وہ ظاہری طور پہ شرک نہیں کر رہا ہے، کدھر جا کے مورتی کی پوجا نہیں کر رہا ہے، تو آپ اس کو مسلمان ہی مانو گے. تو جی قصاب تو مسلمان تھا. ہاں، تو جس طرح اس کے ہم دل میں جھانک نہیں سکتے ہیں، تو اسی طرح سے اس کے ہاں. بارے میں حکم بھی نہیں لگا سکتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں، جائے گا کہ نہیں جائے گا. ظاہر پہ آپ حکم لگا سکتے ہو نا. اگر ظاہر پہ وہ مسلمان تھا، ٹھیک ہے، ہاں ظاہر پہ اگر وہ مسلمان تھا تو جنت تو ملے گی نا اس کو. یہ جو کانڈ کیا اس نے، اس کے باوجود بھی جنت ملے گی کیا نہیں ملے گی؟ نہیں معلوم. ارے اللہ کہہ رہا ہے میں شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، آپ کہہ رہے نہیں معلوم. اللہ کے رسول کی یہ جو حدیث ہے چاہے گا جو ہم تب نے نہ کئی معاف بار. کرے گا. ہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا تب معاف کرے گا نا. ویسے تو یوں ہی اچھا، نہیں کہہ دیا کہ ہاں سب کو معاف کر دوں گا، سب کو معاف مطلب کر آپ یہ کہہ رہے ہو، آپ کہ مسلمان بھی مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. کبھی نہ کبھی ایسا بھی ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھی رہے گا، یہ کہہ رہے ہو آپ؟ ہو سکتا ہے شرک کرتے کرتے اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا ہو، تو کیسے اس ارے کو جنت شرک مل جائے گا؟ نہیں کیا نا بھائی، دیکھو یہ گھمانے کے کام مت کرو. اس نے شرک کیا ہی نہیں ہے تو جنت میں تو جائے گا نا. تم اپنی بات سے جب سے کانٹرڈکٹ کر رہے ہو، اپنا سٹیٹمنٹ تم بار بار چینج کرتے جا رہے ہو. ایک بار پتا بول رہے ہو کہ رائے کے دانے برابر بھی ایمان رہے گا تو وہ جنت جائے گا، پھر ایک بار بولتے ہو کہ اس کو پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا. اتنے کنفیوز کیوں ہو؟ اتنا امبیرسنگ سچویشن کیوں ہے آپ لوگوں کے لیے؟ یا تو بول دو کہ ہاں اسلام، جیسے کہ تھوڑے دیر پہلے آپ نے مانا یہ بات کہ اسلام کی یہ جو سوچ ہے کہ آتنکوادی بھی اگر وہ مومن ہے یا مسلم ہے، رائے کے دانے کے برابر بھی اس کے اندر ایمان ہے تو اس کو جنت ملے گی. تو یہ اسلام کی جو سوچ ہے، یہ جو قاعدہ ہے، یہ میرے حساب سے، یعنی آپ کے حساب سے وہ آپ کی سوچ سے زیادہ اچھا ہے. بول دو، ختم ہو جائے گی بات. گھمانے پھرانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، گھمانے پھرانے کے بعد نہیں. ہو سکتا ہے آتنکوادی حملہ کرتے ہوئے تو اس کے اندر ایمان ہی ختم ہو گیا ہو، تو کیسے اللہ تعالیٰ اس ارے کو جنت میں دے گا؟ یہ ہو سکتا ہے پہ نہیں ہاں چلتی ہے نا بات. ہو سکتا پہ نہیں چل رہی بات. ہو سکتا پہ نہیں چلتی ہے نا. یہ کون سا یار، یہ دیکھو یہی پرابلم ہے میرے بھائی. ڈو یور بیسٹ صاحب. اسلام آپ کو ایسی پرابلم میں ڈال دیتا ہے کہ آپ کو شرم آتی ہے کہ یار میں صحیح جواب دے دوں گا تو پھر میرے کو خود کو اچھا نہیں لگے گا. ابھی دوسرے پارٹ کی طرف جاتے ہیں. اور چلیے یہ تو آتنکوادی بات صرف پکی ہے. مسلم تھوڑی ہے، آتنکوادی صرف مسلم تھوڑی ہے، سبھی دھرم ارے کے جو لوگ آتنکوادی ہوتے ہیں. تو جو باقی آتنکوادی ہے وہ تو ویسے بھی جہنم میں جانے والے ہیں. یہاں ہم کو پرابلم یہ ہاں ہے کہ مسلمان آتنکوادی کو بھی اللہ جنت دے گا. پرابلم یہاں پہ ہے. اپنے باقی جو آتنکوادی ہے وہ تو، جو غیر مومن آتنکوادی ہے وہ تو ایسے ہی جائیں گے جہنم میں اسلام کے حساب سے. تو ان کو تو سزا ملے گی، تو اس پہ کیوں سوال اٹھا رہے ہو؟ میرا ایک چھوٹا سا سوال میں ہے ان کہہ سے. رہا ہوں جس جی کی پریٹی وومین جنت صاحب. ہے، جس کی جہنم ہے، جس کو چاہے گا جنت میں ڈالے گا، جس کو چاہے گا جہنم میں ڈالے گا. ہم اور اب بات کر کے کیا ہم کو ملنے والا ہے؟ کچھ فائدہ ملنے والا کیونکہ ہے؟ اچھا آپ، میرے کچھ سوال بھی کا نہیں جواب ملنے دو. والا ہے. ہاں پریٹی وومین جی کو کچھ ایڈ کرنا ہے. ہاں جنت کو یس سائڈ پہ پریٹی وومین. رکھو، کنہیا لال جی کے قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں، یہ بتا دیجیے. کنہیا لال کے ہاں ملنی چاہیے، سزا ملنی چاہیے. چلو اچھی بات ہے، ملنی چاہیے. بہت اچھی ہوں بات کی آپ، مان گئے ملنی چاہیے. اچھا ورنہ کام کچھ نہیں کیا مومنینز ہے، آتے ہیں نہیں وہ کرنا کہتے تھا. ہیں کہ جو ہوا اچھا کیونکہ ہوا. گستاخی تو کوئی اور کیا تھا، گستاخی انہوں نے نہیں کیا تھا. گستاخی اچھا شاید جو اس کو خالی گستاخی کرے اس سپورٹ کو کیا ملنی تھا چاہیے. انہوں جی. جو گستاخی کرے اس کو ملنی چاہیے، اس کا سر تن سے جدا ہونا چاہیے. نہیں، اگر اسلامی حکومت اگر اس کو اجازت دے دے تو اس حکومت اس کو سزا دے گی. کوئی عام آدمی، کوئی پرسنل، کوئی انڈیویجول اس کو سزا نہیں دے حکومت اچھا سکتا کی ہے. بات یہ کر رہی ہوں، حکومت اس حکومت کو کی سزا بات دے کر رہی ہوں. سکتا ہے. ہاں تو پھر اچھی بات ہے کہ اس کا سر تن سے جدا حکومت کر دے، تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، مسئلہ تو ہے کہ اس نے انڈیویجول نے کیا نا، چلو حکومت نے تو نہیں کیا نا. حکومت ہی سزا دے اگر اس کو
تو آپ اسلام کے ہاں مطابق تو یہ جائز ہے، تو آپ کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں، یہ بات کر رہی ہوں میں۔ ہاں پرابلم نہیں ہے، ہاں تو پھر سیدھا سیدھا بول دو کیونکہ نا کہ کافر دوزخ کیونکہ میں جائیں گے، پھر یہ کیوں بول رہے ہو کہ اگر اللہ جس کون کو دوزخ میں چاہے یہ جائے گا؟ کرے وہ کرے؟ نہیں، آپ کے ہی بکس میں لکھا ہوا ہے نا کہ کافر تو جائیں گے ہی جہنم میں، جلیں گے، چاہے وہ جتنے مرضی اچھے کرم کریں، ڈزنٹ میٹر، وہ ایونچولی وہیں پہ جائیں ہاں گے۔ تو یہ بھی آپ ایکسیپٹ کر لینا، ابھی آپ نے ایکسیپٹ کیا کہ اگر سر تن سے جدا اگر حکومت کرتی ہے تو یو ول ایکسیپٹ دیٹ، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو آپ پھر اپنی دوسری والی بات کو گھمائیں مت، سیدھا سیدھا آئیں آپ پوائنٹ پہ کہ ہاں کافر جہنم میں جلے گا، نو میٹر اس نے اپنے وطن کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، ڈزنٹ میٹر۔ نہیں، وہ پوائنٹ پہ آئی نہیں، ابھی وہ پوائنٹ پہ آئی نہیں ہے، یہ پوائنٹ پہ ابھی ایک پوائنٹ کلیئر ہوا ہے کہ آتنکوادی مومن بھی رہے گا تو اس کو اللہ جنت دے گا، کیونکہ انہوں نے کہا، یہ انہوں نے مانا ہے کہ رائت کے دانے کے برابر بھی ہاں، اگر رائے ایمان کے ہوگا دانے کے تو برابر بھی جنت ایمان ضرور ہوگا۔ جائے گا۔ جی ابھی بالکل۔ ان سے جو ہے سیکنڈ پارٹ پہ جاتے ہیں، ڈو یور بیسٹ صاحب، ہاں آپ بتائیے کہ جو ہمارے فوجی ہے ہاں اور جو فریڈم فائٹرز ہے، انہوں نے جو دیش کی آزادی کے لیے یا دیش کی رکشا کے لیے، حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، تو آپ کے حساب سے ان کو جنت میں ڈالنا چاہیے اللہ کو، یا جہنم میں پھینکنا چاہیے؟ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں دے گا، اس کو جنت میں داخل نہیں ہونا رکھتا ہے، چاہیے۔ نان مسلم ہے، نان مسلم ہے، نہیں ہندو ہے، رکھتا ہے کرسچن ہے۔ تو جنت جانے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، تو جنت میں کیسے چلا جائے گا بھائی، تو چاہے وہ کوئی تو بھی ہو؟ آپ کے تو آپ کو یہ گوارا ہے کہ ہمارے بالکل۔ جو فوجی اور فریڈم فائٹرز ہے ان کو جہنم میں پھینکا جائے، آپ کو یہ گوارا ہے؟ نہیں، ہم کو گوارا تو نہیں ہے، ہم اس کے لیے دکھ جتائیں گے کہ یار اتنے اچھے آدمی تھے پھر بھی انہوں نے یہی ایمان تو میں نہیں لایا۔ بول رہی تھی ہم ساحل، کو یہی تو میں گوارا بول تو رہی نہیں تھی۔ ہے، تو کیونکہ ہم آپ کو سب پر اچھے کیا، رحم آتی ہے، سب پر رونا سنو آتا ہے کہ سنو، اتنے ارے نہیں اچھے ہو آتا، کر سنو کے وہ میری اسلام بات کی سنو، حالت میں نہیں مرے۔ ہاں میری بات سنو، میری بات سنو، تو آپ کی کہو۔ سوچ اچھی، آپ کی سوچ اچھی کہ اسلام کی سوچ اچھی، یہ بتاؤ ابھی۔ بھائی اسلام نے پہلے سے لا بنا دیا ہے کہ جنت تو جانے کے ارے لیے بنایا ایمان نا بھائی، ضروری ہے۔ ابھی کوئی دیش جو، سنو اس میری لا بات پر سنو، اگر آپ نہیں چلو گے، لاکھ بھلائی کرو آپ بھلے نہیں ہو، آپ کی سنو بھلائی میری کام بات سنو، نہیں آئے گی۔ ڈو یور ہاں بیسٹ صاحب، میری بات سنو، کوئی لا بنا دینے سے وہ لا صحیح ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر چائنا لا بنا دیتا ہے کہ سارے مومنوں کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالا جائے گا، اور جو ہو بھی رہا ہے، تو کیا صرف لا بن جانے سے وہ صحیح ہو جائے گا؟ نہیں، انسان کی لا ہے نا، وہ انسان کی لا غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ ہے، جو بھگوان ہے، ہاں، اس کا لا تو غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کا لا اگر اچھا ہے اور سچا ہے، تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میرے حساب سے نہیں جانا چاہیے، میرے حساب سے جنت میں جانا چاہیے؟ ایگزیکٹلی یہی تو بول رہی تھی میں، دو باتیں ساحل کریں لیکن ڈفرینٹ۔ اللہ کا لا ہمارے یہ کہنے حدیث سے بتاتا اللہ ہے کہ تعالیٰ کا جنت تھوڑی میں نا یہ رحم جائے آ گا، جائے چھوٹی گا۔ سی حدیث ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا ٹھیک جو ہے حکم ہے، اللہ سر، ایک تعالیٰ کا سیکنڈ۔ جو لا ہے، اللہ تعالیٰ تو اسی ہاں پر نہ عمل کرے گا، دیکھیں آپ ہم ہنس تو سر کیوں رہے ہیں، آپ صرف دکھ شرمائیں جتائیں مت۔ گے نا۔ سر ایک سیکنڈ، یہ حدیث دیکھ لیں، جامعہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے 2644 کہ حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ جبرائیل جو تھے وہ میرے پاس آئے اور مجھے اس چیز کی خوشخبری دی کہ میرا جو بھی ماننے والا اللہ کے ساتھ جو کسی کو شریک نہیں کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو حضرت ابو ذر نے پوچھا اللہ کے نبی اس نے بدکاری اور چوری کری ہو اس کے باوجود بھی؟ کہا ہاں اس کے باوجود بھی، یعنی آپ صرف ایک اللہ کو مان لو، آپ چوری اور بدکاری کر کے بھی جنتی ہو۔ ہاں، 2644۔ یہ بات تو یہ بھی مان چکے ہیں نا کہ اگر ایمان ہے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ تو میرے بھائی ڈو یور بیسٹ صاحب، بات یہاں پہ ابھی یہ آئی ہے ہاں کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ کا اللہ جو ہے وہ ایک اچھا اللہ نہیں ہے۔ جو ہمارے دیش کے فوجی اور جو فریڈم فائٹرز ہے، ان کو وہ جہنم میں ڈالے گا، تو یہ ایک بڑا ہی برا قسم کا خدا ہے۔ آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کس ایسے خدا پہ یقین رکھ رہے ہو، مان رہے ہو۔ اگر وہ مانو گے تو آپ کی دیش کی محبت جائے گی، اور اگر یہ مانو گے تو اسلام کی محبت جائے گی۔ آپ خود فیصلہ کر لیجئے، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ جڑے اور آپ نے اپنی بات رکھی۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے، اگر ایمان ہی ارے نہیں ہو ہے گیا، تو ہاں جنت ہو گیا نا۔ کیسے چلا جائے گا بھائی؟ ہاں تو کیا آپ اس بات سے چلو۔ متفق ہے کہ
تو آپ کیا اس بات سے متفق ہے کہ ہمارے جو فریڈم فائٹرز اور فوجی ہے ان کو جہنم ملنی چاہیے کیونکہ وہ ایمان والے نہیں تھے؟ میں خاص کر کے نان مومن فوجی اور فریڈم فائٹرز کی بات بتا رہا ہوں. کیا آپ اس بات سے متفق ہے؟ نہیں، ہمارے چاہنے نہ چاہنے سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. ارے میرے بھائی بس جلیبی نہیں ہم بناؤ. ان کے لیے صرف ہم سنو ان کے سنو لیے صرف میری بات دکھ سنو. جتائیں گے کہ اتنے اچھے لیکن انسان ہو کر کے بھی ان کو جنت نہیں مل پائی. اتنی ہاں تو بھلائیاں کی ظاہر ہے انہوں کہ نے پھر بھی ان اجمل کو اعظم جنت کا نہیں ساتھ مل پائی. جنتی ہے مگر فریڈم فائٹرز جہنمی ہیں. جہنمی ہے، وہ تو بول رہے ہیں نا. تو آپ اللہ کے قانون پہ دکھ منا رہے. نہیں، انسان کے عمل پہ دکھ منا رہے ہیں کہ ارے عمل اتنا اچھا کیا تو لیکن دل میں ایمان نہیں ہے. مطلب پھر آپ اس بات پہ آپ یہ بات مان رہے ہیں نا کہ ٹھیک ہے اس نے جتنے بھی اچھے کام کیے وہ سیکنڈری ہے، اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا. ایمان لاؤ گے تو ہی آپ کا وہ کام کاؤنٹ ہوگا، نہیں تو وہ کھڈے میں گیا پورا کام جو اتنے بڑے بڑے کام ہاں کیے. بالکل صحیح ہے. ہاں بالکل دیکھو صحیح ہے. یہ ایگزیکٹلی ہاں. دیکھو گائز 3600 لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ سوچ کر دیتا ہے اسلام آپ کے اندر. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ بھلے سے فریڈم فائٹر ہو، فوجی ہو، کچھ بھی ہو، وہ سیکنڈری چیز. کچھ بھی ہو، ہاں وہ کروڑوں کے دان کرنے والے اور لاکھ اور ڈیلی، لیکن اگر اس کے اندر ہاں ایمان نہیں ہے تو اس کا کوئی ختم. ویلیو نہیں ہے. بس دنیا میں ہی اس کا بدلہ مل تو جاتا ہے. بھائی دنیا میں ہی تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ تو دے دیتا اس کا ہے. کیا بس قصور اب ہے اس پہلے میں؟ کیوں مرنے کے بعد کچھ نہیں ملنے والا ہے. ایک منٹ سب لوگ رک جاؤ. تو یہ پہلے کیوں جلیبی بنا رہے تھے؟ یہ دھوکہ دے کے ہم کو کیوں بتا رہے تھے مجھے دکھ ہوگا، میرے حساب سے نہیں جانا چاہیے؟ یہ جو حقیقت تمہارے کچھ منہ تو سے بھی ہوگا، نکلا ہے یہ کچھ تو پہلے ہی ہوگا. بول دیتے. ہاں پہلے ہی بول دیتے. جو بھی کافر مرتا ہے نا، جو بھی ہاں کافر مرتا ہے، غیر مسلم مرتا ہے، ہم کو اس پر دکھ ہوتا ہے کہ بیچارے کو ایمان نصیب نہیں ہوا، اس دنیا سے چلا گیا، بیچارہ جہنم میں جلے گا. ہاں نا اچھا وہی اس نا. کے اچھا ایک منٹ اس کے مرنے کا دکھ نہیں ہے، اس نے ایمان نہیں لایا اس کا دکھ ہوتا ہے ہاں تم کو. اس کا دکھ ہے. ہاں 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 بالکل بالکل، مرنا تو سب کو ہے. مرنا تو سب کو ہے. ظاہر ایک ہاں حدیث اور دیکھیں ایمان کا تو جو دکھ ہے. بتاتی ہے کہ ہاں کیسے جہادی ہی جنتی ہیں. تو اچھا ہونا چاہیے نا. باپ رے کافر باپ. مسلم کی ایک کافر مر گیا تو اچھا ہو جانا چاہیے نا، تمہارے لوگ خوشی ہو جانا چاہیے. کافر مر گیا منا جی خوشی ہاں نہیں بھائی تو ہوتی وہی ہے، یہ اچھا ہے ویسے نا، وہ جو ایکٹنگ کر رہے درخت ہیں کا کہ پھل دکھ ہوگا ہوتا ہے. اسی کو نا اچھا ایک منٹ مانا جائے گا. ارے جو گرا ہوا ارے پھل ہوگا رک اسی جاؤ اس کو اچھا یار. تھوڑی نہ مانا جائے گا. ارے رک جاؤ چیچا، ہاں تھوڑا یہ حدیث کون سی ہے دیکھنے دو، کوئی بیچ میں مت بولو. جی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے حدیث 1910 ہے اور یہ اسلام 360 میں 4931 پہ بھی مل جائے گی. تو حدیث اس طرح ہے کہ ابو ہریرہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص جو اس حال میں مر گیا کہ وہ اللہ کی راہ میں نہیں لڑا تھا، اس نے جہاد نہیں کرا تھا، نہ اس کے دل میں جہاد لڑنے کی خواہش تھی، تو اس کی موت منافقت کی موت ہوگی. ہاں لیکن اس پہ آگے لکھ دیا ہے کہ وی تھنک دیٹ دس از پرٹین ٹو دی ٹائم یہ آف راوی پروفیٹ. کو شک ہے کہ یہ بات شاید صرف نبی کے دور تک ہی ہو. جو ایک تابعین اس کو یہ شک ہے. بی ایس کے راؤ جی نے 1000 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا، بہت بہت شکریہ. کہہ رہے ساحل جی سبجیکٹ آف دی ڈے از ویری مچ امپورٹنٹ اینڈ اٹ ول ڈیفینیٹلی ریفارم جہادیز. بالکل دیکھیے نا، ابھی اس ٹاپک کو لانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ کئی سارے جو ہمارے مومن بھائی ہیں جن کے دلوں میں تھوڑا سا احساس ہے دیش کے لیے، فوجیوں کے لیے، فریڈم فائٹرز کے لیے. دیکھیے آپ کا اسلام آپ کے اندر کیا سوچ پیدا کرتا ہے کہ آپ کا ایک مومن بھائی آ کے یہ سچائی بتا رہا ہے کہ بھائی وہ فوجی ہو، دوجی ہو، وہ فریڈم فائٹرز ہو، کچھ بھی ہو، اس سے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا. ایمان لاؤ گے تو مانے جاؤ گے، ورنہ کوئی کسی کی کچھ اوقات نہیں ہے، کچھ حیثیت نہیں ہے. یہ سوچ آپ کو اسلام دیتا ہے اور اس بات پہ آپ کو غور بھائی کرنا جنت پڑے گا. جہنم ہمارا تھوڑی ہے جو ہم فیصلہ کریں گے، وہ اچھا فیصلہ کرنے والا کرے گا. اچھا ڈو یور بیسٹ. ایک سوال کا جواب دو بھائی. تمہارے حساب سے تم کو ہاں کیا لگتا ہے، تمہاری سوچ کے حساب سے تم کو کیا لگتا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے کہ بول جو دیا انہوں اتنے نے لوگوں غلط کو ہے. اوسامہ نہیں تمہاری سوچ کے حساب سے بتاؤ ایک بار میرے کو کہ اوسامہ بن لادن یہ جو اتنے سارے لوگوں کو مارتے ہیں، جہاد کے نام پہ ہی مارتے ہیں، اور جو سولجر جو کنٹری کی رکشا کرتے ہیں، ان لوگ جہنم میں جائیں گے، برابر؟ تمہارے حساب سے تم کو کیا لگتا ہے، صحیح ہے غلط ہے یہ؟ دیکھیے اسامہ بن لادن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرے گا ہم کو کیا پتا.
अरे उसको जन्नत दिखाया में ना देगा अभी कि हदीस, जहन्नम में देगा। हदीस। अरे अरे यार वो ये नहीं तुम्हारे, देखो, अच्छा वो सब जान दो, वो सब बाजू में रहने दो, अल्लाह मियाँ क्या करेगा, अल्लाह मियाँ है भी कि नहीं वो भी मालूम नहीं भाई, वो सब बाजू में रखो टॉपिक। तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी इंसानियत के हिसाब से, तुम्हारे दिल से तुमको क्या लगता है, ये जो फैसला अल्लाह मियाँ ने जो किया है, मोहम्मद ने लिखा है और अल्लाह मियाँ के नाम से जो लिखा है कुरान, उसके अंदर जो फैसला लिखा है, ये सही है कि गलत है, तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है तुमको? बिल्कुल तुम सही है खुदा भाई, रहते तो तुम, सही है, हाँ एकदम ठीक सही है, है। ओके, हम्म। फिर क्या है, हो गया ना, सही है बोल तो दिया सही है। यार, कुरान और हदीस का, यही तो कुरान और ईमान है, हदीस का कोई भी फैसला गलत नहीं है भाई, वो हम यही मानते तो हैं, सीधा सीधा आप ईमान पहले ही मानो बोल है, नहीं। देते। यही तो ईमान है मुन्ना भाई। मैं वही तो अभी क्या समझाया थोड़ी देर पहले लोगों वही को, चेक कर रहा था भाई मैं जरा, यही और एक बार चेक कर ईमान रहा था भाई। है, यही ईमान है, यही हालत कर देता है इस्लाम आपके अंदर। मेरे मुसलमान भाइयों, 4,000 में से हो सकता है 1,000 लोग तो देख रहे होंगे, मोमिन भाई जरा गौर करो, तुम्हारे इस्लाम पे, तुम्हारे दीन पे गौर करो कि तुमको क्या बना रहा है इस्लाम। बहुत बहुत शुक्रिया डू साहिल योर भाई, बेस्ट साहब। नहीं नहीं, साहिल एक भाई मिनट रुको सुनिए ना, सुनिए, साहिल भाई मैं एक रखो ना। सवाल करना चाहता हूँ, सुनो, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, कर लो। नहीं एक मिनट, मुन्ना भाई कुछ बोल रहे थे और उससे हेलो। पहले इंडिया डाइजेस्ट कह रहे हैं मोमिन बनने की सजा शक्ल के साथ कॉमन सेंस भी गया। कॉमन सेंस तो डू योर रह ही नहीं बेस्ट, सकता भाई। साहिल डू भाई योर मैं एक बेस्ट। सवाल कर लूँ? हाँ कर लो, पहले हाँ आप कर लो, नहीं चलो। नहीं, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं एक सवाल करना चाहता हाँ हूँ, रुक करो जाओ। करो, कॉमन सेंस कोई सा भी सेंस नहीं रह सकता। हाँ, हाँ करो करो करो। मान मान लो ये मान लो कि आप फौजी बनना चाहते हो, आपके अंदर शरीर में ताकत है, खूब है ना, दुश्मन को आप मारना जानते हो, दुश्मन को जो दुश्मनों का खात्मा करना जानते हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी नीयत है आपकी, लेकिन पहले आप फॉर्म भरोगे, एग्जाम पास करोगे, सारा दौड़ पास करोगे, तभी ना आप फौजी बन पाओगे। ये वैसी आप में हिम्मत है, बॉडी बिल्डिंग है, बंदूक है, सब कुछ है, जाके आप खड़े हो जाओगे सरहद के पास जाके, हाँ फौजी बन गए हम। बताइए, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। क्वेश्चन ही तुम्हारा ऐसा था कि आंसर ही क्वेश्चन में था, आंसर। उसी तरह का सवाल, उसी तरह का क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो। ये हाँ, सवाल अरे उसी जब तरह आप का पूछ रहे हो तो क्वेश्चन जो है ना बात क्यों आप है? लोग पूछ रहे हो, क्वेश्चन समझ में नहीं आया भाई ना, भाई एक मिनट, एक उसी मिनट, एक तरह मिनट, से एक मिनट, आप लोगों का एक मिनट, क्वेश्चन लोगों को समझ में एक नहीं मिनट, आ एक रहा मिनट, भाई सुन है। सुन हाँ, सुन सुन इसलिए सुन, घुमा क्या फिरा तेरा के नाम, जवाब देना पड़ रहा है। अरे डू योर बेस्ट। एक बात बता मेरे को, जो तुम बोल रहे हो ना ये, कि हमारे लिए आतंकवादी ज्यादा अच्छे, और जो सैनिक अपने देश के लिए, तुम इंडियन हो ना, और जो अपने देश के लिए लड़ रहा है वो जहन्नम जाएगा। इसका मतलब कुछ वॉर हो गई, कुछ हो गई, तो तुम लोग जन्नत के चक्कर में तो कुछ करोगे ही नहीं। ये तो देशद्रोही की बात हो गई है तो। नहीं भाई, हम अपने देश के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, हम अरे अच्छा फौजियों के सोचते लिए भाई तुम ये सोचते सोच ओ के, हैं, अरे ओ फौजियों के क्या लिए भाई, दान भी कहाँ करते कहाँ हैं। जा रहे हो? हाँ, मुन्ना भाई फौजी एक के लिए अच्छा मिनट, नहीं सोच ये रहे हो, तुम देश जो के लिए है अच्छा सोच ना, रहे हो भाई। मुन्ना भाई एक ये मिनट, तुमने सवाल ही मुन्ना ऐसा भाई, पूछा है ताकि लोग फंस जाए। अरे क्योंकि इस्लाम तुम्हें फंसाता है इसके लिए पूछा गया। मेरी बात सुनो, तुम्हारा जो अभी ये जो तुमने बोले ना कि देश के लिए अच्छा सोचते हो, असल में ये क्या है मालूम है क्या? किसी को चप्पल मार के उसके बाद उसको सहलाना ना, सहलाता है आदमी चप्पल मार के, ये वाला तुम काम कर रहे हो। ये बात करके तुम्हारे मुंह में ये बात, ये जो तुम बोल रहे हो, ये बिल्कुल तुमको शोभा नहीं दे रही है मेरे भाई। यहाँ लोग जो है वो तो पागल नहीं बैठे कि तुम सब चीज बोल के फिर ऊपर से उस पे मलहम लगाने की कोशिश करोगे, ऐसा नहीं होता है। गुरुदेव कह रहे हैं इट इज सो अनफॉर्चुनेट दैट इवन मॉडरेट मोमिन्स लाइक दिस गाय फील दे आर सुपीरियर टू गाफिज, क्योंकि इस्लाम ये सोच देता है। पीके साहब ने $20 का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। 4,500 लोग देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ये बात। आप सोचिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें लोगों की मेंटालिटी, उनके अंदर की सोच जो इस्लाम देता है वो बाहर आती है, और ये आम मुसलमानों तक पहुंचना जरूरी है ताकि वो इस जंजाल से निकले। महेश कुमार जी, आपके सुपर स्टिकर का साहिल बहुत भाई बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन है इनसे पूछना कि मतलब ये इंडियन आर्मी को सपोर्ट करेंगे या मुस्लिम आतंकवादी को करेंगे? अगर आतंकवादी इंडियन मुस्लिम है तो आर्मी उसको को सपोर्ट करेंगे करेंगे भाई। या हिंदू हिंदू इंडियन आर्मी?